السلام علیکم ایوری دس از سونیا اور خوش آمدید اے ٹی وی لاؤنج کی ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ میں. ایک بات سب سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ بلیسڈ ہے. ہمیں کیا ہریالی ملی ہے, ہمیں کیا لوگ ملے ہیں, اور ہمیں کیا انڈسٹری ملی ہے. پاکستان کی جو ڈرامہ, میوزک, مووی انڈسٹری ہے, میں پہلے کی بات کروں گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی. ماشاءاللہ ہمارے پاس لیجنڈز ہیں جو کہ کسی بھی ملک کے لیجنڈز کے ساتھ ایزیلی کمپیٹ کر سکتے ہیں. بلکہ ہمارے ہاں تو کچھ دن پہلے کچھ گیسٹ آئے تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ماشاءاللہ سے پاکستان میں تقریباً 20-25 لیجنڈز ہیں جو کہ اب تک کسی بھی ملک میں نہیں رہے. آج بھی ایسے ہی ہم نے ایک لیجنڈ کو اپنے لاؤنج میں دعوت دی ہے. میں ان کا انٹروڈکشن آپ کو ذرا ڈیٹیل میں کروانا چاہوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کس کو بلایا ہے. نام آپ کو خود گیس کرنا ہوگا. جناب ایکٹر ہیں, میوزک کمپوزر ہیں, سنگر ہیں. پاکستان میں تھوڑی سی میں آپ کو ہنٹس بھی دوں گی تاکہ آپ پہنچ جائیں گے اس تک. پاکستان میں پہلی مرتبہ OST جو میوزک کا جو ٹائٹل, ڈرامے کا جو ٹائٹل سانگ ہوتا ہے وہ انٹروڈیوس انہوں نے کروایا. اس کے بعد ناپا سے بھی منسلک رہے, ناپا جو کہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ہے. اس کے بعد ایک انتہائی امپورٹنٹ بات یہ کہ 50 سال سے وہ PTV کے ساتھ منسلک ہیں. مطلب جب PTV کی گولڈن جوبلی ہوئی تو ان کی بھی گولڈن جوبلی ساتھ ہوئی. کتنی کمال کی بات ہے نا. سو اب ان کا نام جانتے ہیں, ارشد محمود صاحب. السلام علیکم سر, خوش آمدید. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے لاؤنج کے لیے وقت نکالا. ہاں نہیں بھائی, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منع نہیں کیا جا سکتا, تو جس میں سے آپ بھی ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو مبارکباد ماشاءاللہ 50 سال کمپلیٹ کرنے پر. ہاں نہیں, یہ 2022 ہے اور میں نے پہلا پروگرام جو پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا تھا وہ جنوری 1972 میں کیا تھا. تو 50 سال ہو گئے ماشاءاللہ. تو سر جو پہلا سال تھا, اس کا جو پہلا دن جو آغاز تھا, وہاں سے ذرا ہم کہانی جاننا چاہیں گے. ہاں نہیں, وہ ایک پروگرام تھا اکڑ بکڑ. اس میں وہ بہت کمال کا شاید پروگرام تھا. وہ میرے لیے بھی, میرا بھی ڈیبیو تھا, اور وہ میرے نہایت ہی عزیز دوست فاروق قیصر کا بھی ڈیبیو تھا. اچھا. وہ بھی اسی پروگرام سے ان کا تعارف ہوا, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پورا سال تقریباً چلا پروگرام. وہ ہم نے اکٹھے کیا, اور پھر اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہے, یعنی باقاعدگی سے. اور بات وہی ہے کہ جی پہلے میرے استاد تھے, ہیں شعیب ہاشمی صاحب, اور انہوں نے مجھے کالج میں ہی ڈسکور کیا. وہاں پہ مختلف تقریب ہوتی تھی, پھر ہمارا کوئی انٹر کالجیٹ وہ میوزک کا کمپٹیشن بھی ہوتا تھا, اس میں بھی میں حصہ لیتا تھا. پھر یہ کہ جو ہماری میوزک سوسائٹی تھی اس کا بھی میں وائس پریزیڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج کی. تو جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو, یہ ہمارے جو اساتذہ تھے ان کو پتہ چل گیا کہ اس کا رجحان میوزک کی طرف ہے. تو مجھے ہاشمی صاحب نے, شعیب ہاشمی صاحب نے کہا کہ بھئی ہم ایک بچوں کا پروگرام کر رہے ہیں تو تم اس کے لیے بھی کوئی میوزک کرو. تو میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی دھن بنائی نہیں تھی. وہ تو پہلے جو بنی ہوئی تھی وہی گاتے ہوئے جاتے تھے اور خوش رہتے تھے. تو وہ ایک لحاظ سے پہلا پروگرام تھا, اور اس کے بہت کم پیسے ملے. اگر مجھے یاد ہے تو شاید 35 روپے ہمیں اس پروگرام کے ملے تھے. لیکن یہ بالکل قطعاً ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ ہمیں کم پیسے ملے. یہ ایک اندر تھی خلش سی, یا ایک بات کے جو جس سے گھبراہٹ بھی ہوتی تھی اور عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ ایک گانا تو بن گیا, آن ایئر بھی چلا گیا, اب جو اگلا پروگرام ہوگا اس میں مجھے پھر کہا جائے گا کہ نہیں. تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ مجھے اس سے اگلے پروگرام کے لیے بھی کہا گیا, پھر اس سے اگلے کے لیے بھی کہا گیا. تو میں پھر ایک طرح سے 1, 2 یا 3 نئے گانے بچوں کے لیے تقریباً ہر ہفتے کمپوز کرتا تھا. تو ایسے پھر وہ
ہوا. اب جب اتنا کام آپ کر رہے ہوں تو پھر آپ سیریس بھی ہو جاتے ہیں اس کام کے لیے. تو یہ پہلے پروگرام نے مجھے بہت ایک طرح سے ذہنی طور پہ مضبوط کیا کہ نہیں یہ کام جو ہے کرنے والا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. میری وہاں سے شروعات ہو گئی جی. پراپرلی. لیکن اس کے بعد پھر ڈراموں کی میں کس طرح آپ نے جام کیا؟ دیکھیں وہ عمر ایسی تھی میری کہ میں نے تقریباً ہر چیز میں کچھ آپ کو نہیں پتہ ہوتا, کسی بھی نوجوان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا اس میں خوبی ہے یا کیا وہ کر سکتا ہے. تو میں بھی ویسا ہی تھا, ایک نارمل شخص تھا. تو مجھے بھی یہ کھوج رہتی تھی کہ میں نے میوزک بھی کیا, پھر میں نے فلم بھی چھوٹے چھوٹے وہ پورشن ہوتے تھے فلم کے ہمارے پروگراموں میں وہ ڈلتے تھے جو سبسیکوینٹلی بھی ہم نے کیے. تو میں نے بہت ساری فلمیں بھی بنائی, شارٹ فلمز لائک 2 منٹ 3 منٹ کی فلم, تو وہ بھی میں نے بہت کیا. اور ظاہر ہے جب کیونکہ ہم بعد میں وہ پروگرام جو جس کو ہم کہتے تھے کہ بڑوں کا اکڑ وکڑ پروگرام سچ گپ شروع ہوا, تو اس میں ایک ٹیم تھی جو یہ پروگرام کرتی تھی. اس میں بھی جو موسیقی کا شعبہ تھا میرا تعلق اس سے تھا. لیکن جب بھی کبھی کوئی ایسا خاکہ ہوتا تھا جس میں کہ تمام جو اداکاروں کا ٹولہ ہے وہ پورا ہو جاتا تھا, تو مجھے کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ بھی آ جائیں, شامل ہو جائیں. لیکن یہ کہ وہ سارا ماحول اس طرح کا تھا کہ اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. پھر اس سے پہلے بھی کالج میں بھی جو GCDC ہمارا ایک کلب تھا جہاں بہت اچھے ڈرامے ہوتے تھے, اور اس میں بھرپور طریقے سے ہمارے اساتذہ بھی شامل ہوتے تھے. اور بہت سے لوگ جو ہیں جیسے سلمان شاہد ہیں یا عباس شفیع ہیں, عثمان پیرزادہ ہیں, یہ سب GCDC میں بہت یعنی زور شور سے کام کرتے تھے. اور میں بھی وہیں کہیں ان کے ساتھ گھوم رہا ہوتا تھا. گو کہ میں نے کوئی GCDC کا ایسا ڈرامہ تو نہیں کیا, لیکن یہ کہ اس کے بننے میں اور اس کے اراؤنڈ بہت وقت ملتا تھا گزارنے کو, تو بہت کچھ سیکھا اداکاری کے بارے میں. تو لیکن یہ کہ 72 کے بعد 76 تک کوئی ایسی کمٹمنٹ میری اداکاری میں نہیں تھی. میں نے صرف پیورلی میوزک ہی کیا 76 کے تک. اس کے بعد میں کراچی آ گیا, تو کراچی سے پھر میں نے میوزک بھی کیا اور وہاں سے اداکاری بھی کی. آپ نے ماشاءاللہ بڑے بڑے نام بھی انٹروڈیوس کروائے ہیں. جی, وہ اس وقت تو نہیں تھے بڑے لیکن ہم سب ایک جیسے ہی تھے, اور بہت اچھا آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہمارا بہت اچھا تھا, اور ابھی بھی ہے. اور سب بہت محنت کرتے تھے, کیونکہ انفارچونیٹلی یہ فلم میکنگ اور یہ ٹیلی ویژن کا کام جو ہے یہ ایک کولیبریٹو آرٹ ہے. یعنی سب مل کے ہی سب اچھا کریں گے تو پھر ہی اچھا ہوگا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بہت اچھا کر رہا ہے اور ایک بہت اچھا نہیں کر رہا, تو پھر بات نہیں بنتی. ٹیم ورک ہونا. ہاں, مطلب اس میں ہر کسی کی 100% ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کیونکہ جو ہم نے سچ کپ میں گانے کی یا سیریس جو شاعری کی, وہ تو زیادہ تر ہم یا فاروق قیصر لکھتے تھے کبھی کبھی, اور نہیں تو زیادہ ہم نے جو مستند شاعر تھے اس زمانے کے, ان کے کلام کو ہی چن کے تو ان کی دھنیں بنائیں. تو شاعری تو بہت ہی اچھی ہوتی تھی ہمارے پروگرام میں, لیکن اب یہ تھا کہ وہ گایا بھی اچھا جائے, کیونکہ 2 انپٹ تو آپ کو چاہیے نا. شاعری تو بہت اچھی ہو گئی, اب دھن بھی اچھی بننی چاہیے, پھر جو اس کو کوئی گائے گا وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. تو پھر ہی لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. نہیں تو اگر تینوں میں سے کوئی بھی چیز کمزور ہوگی تو اس کی وہ پھر وقت وہ نہیں ہوگی. بالکل. آپ نے ٹی وی کیا, میوزک کیا, ڈرامہ کیا,
آپ نے, مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے میوزک کو زیادہ انجوائے کیا ہے کیونکہ شاید آپ کا میڈیم وہی رہا ہے. جی جی ہاں یہ بالکل کیا ہے, اور واقعی یہ مجھے بالکل احساس نہیں تھا. میں نے ہر طرح کی چیزیں کی ایز اے ینگ مین. سر آپ ابھی بھی ینگ اینڈ فٹ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں ہاں اللہ کا شکر ہے. ہاں نہیں مجھے بالکل وہ لگتا ہے کہ ابھی بہت سارا کام مجھے کرنا ہے. اور تو لیکن 93-94 میں آ کے مجھے کچھ تھوڑا سا یہ وہم ہونا شروع ہو گیا کہ میوزک ہی میری فیلڈ ہے اور اسی میں ہی مجھے اسی میں رہنا. ہاں اسی میں رہنا ہے اور کچھ بہتر ہی کرنا ہے ہر دفعہ. تو اس لیے پھر اس کے بعد میں نے اداکاری کی بھی کمٹمنٹس بھی تھوڑی کم کیں اور پھر زیادہ میوزک ہی کیا. پھر ریڈیو کی طرف کس طرح سے آنا ہوا؟ ریڈیو بہت پہلے, یعنی یہی جب اکڑ بکڑ کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں ہی ریڈیو کیا تھا. پھر ایک ریڈیو پروگرام ہوتا تھا اسلامک سمٹ کے دوران, کچھ ایسے تعارفی پروگرام لاہور شہر کے بارے میں تھے, وہ جن کی ریکارڈنگ جو ہے میرے ذمے لگائی گئی تھی. اس وقت ریڈیو کے جو ڈی جی تھے وہ خواجہ شاہد حسین تھے. تو انہوں نے شعیب ہاشمی صاحب سے بات کی کہ یار مجھے نوجوان چاہیے جو ریڈیو پہ بھی کوئی کام کرے. تو وہ بہت معمولی سے پروگرام تھے لیکن بہت بعد میں سگنیفیکنٹ وہ ہو گئے اور بڑی ہمیں شاباش بھی ملی. لیکن ہماری جو اس وقت وہ تھی خوشی کی انتہا جو تھی وہ یہ تھی کہ اسلامک سمٹ کے دوران کافی لوگوں کی موومنٹ جو ہے لاہور شہر میں ریسٹرکٹ ہو گئی تھی. تو لیکن ہم ریڈیو سے پہ جو کام کر رہے تھے لوگ, ان کو کوئی اسپیشل پاسز مل گئے تھے. تو اس کی اتنی خوشی تھی کہ ہم کہیں بھی جا سکتے تھے. تو وہ بہت یعنی ہم کہیں گھومتے پھرتے رہتے تھے. اور ظاہر ہے ہمارا پروگرام کی ہی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہم رپورٹ کرتے رہیں گھوم پھر کے. جی سو ریڈیو آپ نے سب سے پہلے کیا, اس کے بعد آپ کا ٹی وی کی طرف؟ سب سے پہلے ٹی وی کیا, پھر ریڈیو کیا, پھر ایک یعنی غزل کا پروگرام بھی کیا وہاں ریڈیو سے. اور وہ لیکن اس وقت میں یعنی ٹیلی ویژن میں کچھ تھوڑا بہت لوگوں کا دھیان میری طرف, جو افسر تھے اس وقت, ان کا ہوا کہ نہیں یہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو بلاتے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے ریڈیو بھی کیا. کیونکہ جب آپ کا مائک, میں ویورز کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم سر کا مائک ٹیسٹ کر رہے تھے اور جو انہوں نے 2-4 باتیں کہیں تو مجھے تو لگا میں ریڈیو ہی سن رہی ہوں. میں نے کہا, میں نے پوچھا سر سے باقاعدہ, سر آپ نے ریڈیو کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی. میں اسی وقت سمجھ گئی کیونکہ وہ جو ایک الفاظ کا اتار, لہجے کا جو اتار چڑھاؤ اور الفاظ کا جو چناؤ تھا وہ پتہ چل جاتے جو. ہاں نہیں یہ تو ایک تھیٹر کی بنیادی تعلیم ہے کہ جی آپ کو ٹیکسٹ جو ہے اس کو سمجھنا آ جائے, اور پھر جب آپ اس ٹیکسٹ کی ادائیگی کریں تو اس ٹیکسٹ کا مطلب واضح ہو جائے. یہ تو ایک بہت ضروری امر ہے تھیٹر کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ آپ کو تھیٹر کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں بالکل آواز اور آپ کا پورا جسم جو ہے وہ اداکاری کی سروس میں لانا پڑتا ہے ٹو میک این امپیکٹ. تو وہ یہ ایک ٹریننگ ہے ہماری تھوڑی سی تھیٹر کی, جس کی وجہ سے, اور یہ ٹریننگ ریڈیو کی بھی ٹریننگ یہی اسی طرح کی تھی کہ کسی لفظ کو اس طریقے سے کہنا کہ اس کا مطلب واضح ہو. تو کیونکہ ایک ہی لائن کو آپ مختلف طریقوں سے کہہ سکتے ہیں. مطلب انگریزی کی لائن ہے کہ جی آئی شل گو دیر, تو اب یہ اگر کوئی بادشاہ کہہ رہا ہے تو وہ ہمیشہ آئی شل گو دیر کہے گا. اور اگر کوئی وزیر ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جاؤ یہ کام کر کے آؤ, تو وہ یعنی کیونکہ وہ ایک حکم کی تعمیل کر رہا ہے تو وہ آئی پہ سٹریس نہیں کرے گا, وہ کہے گا آئی شل گو دیر. یعنی تو آپ کو اس حساب سے یہ آنا چاہیے کہ آپ کس لفظ, یعنی کون سا لفظ آپریٹیو ہے اس کردار کے حساب سے, تو پھر آپ ذرا بہتر پرفارم کر لیتے ہیں. بالکل. سر آپ نے جتنا بھی ابھی تک کام کیا ہے اس میں آپ کا کوئی یادگار واقعہ ایسا جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آئی ایم شیور بہت سارے ہوں گے, لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے نا جو
جب کبھی پوچھا جاتا ہے تو ایک خاص واقعہ ہوتا ہے جو اسی وقت کلک کرتا ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں ہاں واقعی چیزیں تو بہت ساری ہیں. ایک دم ابھی جو ذہن میں آیا جب آپ جیسے ہی آپ نے سوال کیا, ایک دفعہ ایک پروگرام تھا کیونکہ ہمیشہ جلدی ہوتی تھی, کراچی اسٹیشن سے ہی وہ ہونا تھا, سارا کاظمی اس کی پروڈیوسر تھیں اور وہ ہمیں جلدی ریکارڈنگ کرنی تھی. اور نیرہ یہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جب آپ کی بہت زیادہ دوستی ہو جائے تو آپ کو دوسرا دوست جو ہے وہ لائٹلی بھی لیتا ہے. تو میں نے اسے کہا تھا کہ تم اچھی خاصی وہ جس کو کہیں لچھے دار طرز بن گئی تھی, تو میں نے اسے کہا کہ ریہرسل کر لو. وہ مصروف تھی, وہ نہیں ہو سکی. تو خیر نہیں ہاں وہ ریکارڈنگ کا دن آ پہنچا تو اس نے کہا اچھا مجھے تم گھر سے لے لو. وہ اسٹوڈیو کا رستہ کافی لمبا تھا, کوئی ہمیں نیرہ کے گھر سے کافی دور تھا. تو میں نے نیرہ کو بٹھایا اور ہم نے گاڑی میں ریہرسل کی. اور گاڑی میں سارے وہ سنتی رہی, ساتھ ساتھ گاتی رہی. اور آپ یقین کیجئے کہ جب میوزیشینز کے ساتھ اس نے گایا تو مجھے ایسے لگا کہ میں اس کے ساتھ 7 ریہرسلیں کر چکا ہوں. اور وہ اس نے 1 یا 2 ٹیکس میں وہ اتنا پرفیکٹ گا دیا تو میں اش کر اٹھا. میں نے کہا یار نہیں رہا یہ تم بھی کر سکتی. زبردست زبردست زبردست. اب اتنا گانوں کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں, آپ کا اپنا دل کے قریب کون سا گانا ہے؟ وہی وہ وقتی طور پہ تو سارے ہی ہوتے ہیں. وہ وقتی طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تخلیق کار کا ذہن جو ہے نا وہ تھوڑا سا الٹا ہی چلتا ہے, وہ جنونی کیفیت سی رہتی ہے. تو جس وقت آپ کسی طرز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک طرح سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں, وہاں کوئی نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا یہ نہیں صحیح. تو آپ کو وہ خود اپنا کام ٹھیک لگنا چاہیے. اچھا وہ جب آپ کو ٹھیک لگتا ہے پھر ظاہر ہے ایک چیز بن جاتی ہے اور ایک فارملائز ہو جاتی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ سنگر کے ساتھ ریہرسل کرتے ہیں, پھر آپ میوزیشینز کے ساتھ, یعنی وہ جو کریٹیو موڈ ہوتا ہے وہ ایک پک اینڈ شاول ورک میں یعنی مزدوری شروع ہو جاتی کہ جی آپ نے سنگر کو ریہرسل کرائی, پھر آپ نے آرکیسٹرا کو ریہرسل کرائی اور پھر وہ گانا ریکارڈ ہو جاتا ہے. اچھا جیسے ہی وہ ریکارڈ ہوتا ہے تو آپ کی بے چینی جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے کہ جی اچھا اب اگلا گانا, اور اگلے گانے کے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے. اچھا جب تک وہ آن ایئر جاتا ہے تو آپ اس کو بھول چکے ہوتے ہیں, تو اب اس گانے پہ کام ہو رہا ہے جو اب کرنا ہے. تو لہٰذا میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو میری پسند کے گانے میں وہ وقتی ہیں, وہ وقت پہ صحیح لگتے ہیں, پھر اس کے بعد وہی اچھا لگتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی اپنی بہترین طرز نہیں بنائی, ابھی بنائیں گے آپ. ٹھیک ہے, ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, لیکن جب ہم بریک میں جانے لگتے ہیں تو جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ہم ان کی پسند کا ایک گانا اپنے ویورز کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. تو آپ کا کون سا ایسا دل کے قریب والا گانا ہے جو آپ ویورز کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟ دل کے قریب تو سارے ہی ہیں, لیکن یہ گانا جو ہے میں نے ابھی بات بھی کی تھی کہ آج کل جو مزاج ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا وہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں یہ گانا لوگ بھول گئے ہیں. تو ایک ہمارے دوست تھے حسن اکبر کمال, شاعر تھے اور صاحب دیوان شاعر تھے, اور انہوں نے ایک گیت لکھا تھا, کوئی بات کرو, کوئی خوشبو جیسی بات کرو. تو اس کی دھن بنائی اور ٹینا نے اسے گایا تھا. تو میرے خیال میں وہ گانا آج کل سب کو سننا چاہیے. وہی گانا. سر آپ بتا رہے تھے کوئی سٹوری اس کے پیچھے ہے؟ نہیں سٹوری کوئی نہیں, یہ گانا جو ہے یہ الیکشن ٹرانسمیشن کے لیے تھا, اور بہت عرصے بعد یعنی الیکشن پاکستان میں ہو رہے تھے 1988 میں, تو اس الیکشن کے لیے یہ گانا بنا تھا. اور جب الیکشن ٹرانسمیشن شروع ہوئی جو شام کو ہی ہوتی تھی کیونکہ سارا دن لوگ ووٹ ڈالتے تھے, پھر شام سے وہ شروع ہوتی تھی, تو اس میں طارق عزیز صاحب نے پہلا گانا یہی یعنی سنایا تھا, اور اس کی بڑی مزے کی اناؤنسمنٹ بھی کی کہ بھئی ٹینا ثانی کہہ رہی ہیں کہ کوئی خوشبو جیسی بات کریں. تو ان کو سنتے ہیں, پھر ان کے کہنے پہ عمل بھی کرتے ہیں. بہت خوبصورت لکھا ہوا گانا ہے. وہ بڑا اچھا تعارف
اس کا طارق عزیز صاحب نے کرایا. بہت اچھا. سر پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے پرفارمنگ آرٹس کی؟ دیکھیں پرفارمنگ آرٹس تو وہ آرٹس ہیں جو ڈائریکٹلی آڈینس کے لیے کیے جائیں پرفارم. اچھا, اس میں 3 ہی بنیادی طور پہ یعنی اس کے جز بنتے ہیں یا اس کے 3 ہی سیکشنز ہیں. ایک تو تھیٹر ہے جو آپ لائیو آڈینس کے سامنے پرفارم کرتے ہیں, دوسرا میوزک ہے, اور تیسرا رقص. تو دنیا بھر میں پرفارمنگ آرٹس میں یہ 3 ڈسپلن ہی ہیں. اچھا, جہاں آپ کا امیج, جیسے کہ یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں, گو کہ اس وقت تو یہ لائیو ہی ہے, لیکن اس کو ریکارڈ کر کے بعد میں دکھایا جائے گا, تو اس کو ویژول آرٹ کہتے ہیں. تو وہ پلے یا ڈرامہ جو ٹی وی کے لیے ریکارڈ کر کے دکھایا جاتا ہے اس کو ویژول آرٹ کہتے ہیں. اسی طرح فلم کو بھی ویژول آرٹ کہتے ہیں, اس کو پرفارمنگ آرٹس نہیں کہتے. تو پرفارمنگ آرٹس وہ ہیں جو ڈائریکٹلی آڈینس کے لیے آپ پرفارم کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بنیاد ہے. کیونکہ یہ میرے تجربے میں بھی کہ جن لوگوں نے تھیٹر کیا ہوتا ہے ان کے لیے ٹیلی ویژن کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن جنہوں نے ٹیلی ویژن کیا ہوتا ہے ان کے لیے تھیٹر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو 2-2.5 گھنٹے کا ڈرامہ یاد کر کے بولنا ہے, اور اس کردار کی جو ایک بنت ہے یا اس کو کردار جو ہے وہ ایک خاص جگہ سے پھر اینڈ میں کسی اور جگہ پہنچتا ہے, تو وہ سفر جو ہے اس کردار کا وہ بھی آپ نے اس کو ساتھ کرنا ہوتا ہے. اور ٹیلی ویژن میں ایک اور چیز مشکل ہے, یا فلم میں ایک اور چیز مشکل ہے کہ کئی دفعہ وہ کیونکہ جو شیڈیول بنتے ہیں وہ بنتے ہیں سیٹ کے حساب سے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو آخری سین ہے وہ پہلے دن ریکارڈ کرنا پڑے اور اس کی شروع, تو اس میں ایکٹر کو یاد کرنا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو فائنل تھا, تو اب میں شروع میں کیسا تھا. تو وہ بھی ایک مشکل ہے. یہ نہیں کہ میں تھیٹر کو کر, لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو تھیٹر میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے لیے فلم اور ٹیلی ویژن کا کام آسان ہو جاتا ہے. تھیٹر میں میرے خیال سے زیادہ محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر میڈیمس. جی, اور دوسرا ہے کہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بندہ منچ کے نکلتا ہے تھیٹر میں سے. ہاں شاید یہ نہیں وہ من جاتا ہے. دیکھیں یہ جو جتنے بھی یہ پرفارمنگ آرٹس کے جو شعبے ہیں یہ سکھائے نہیں جاتے, یہ بتائے بھی نہیں جاتے, بتانا بھی مشکل ہو جاتا ہے, یہ سیکھے جاتے ہیں. جب ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ جی ایک شخص ہے وہ رکشہ چلاتا, تو اس کو کیسے آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ نہیں آپ ایم اے نہیں ہیں, آپ ایک میٹرک ہیں, اور آپ کا بیہیویئر, آپ کا سب کچھ وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. تو اگر جو بھی آپ کردار نگاری کریں, ایک اداکار جب کرتا ہے تو اس کو یہ تو ضرور کہا جا سکتا ہے بھئی تم رکشے والے نہیں لگے, یا تم یہ کردار نہیں لگا. مطلب ہمارے دوست تھے گورنمنٹ کالج میں, انہوں نے جب وہ تاج صاحب کا انارکلی ڈرامہ کیا تو انہوں نے کہا اکبر بادشاہ میں بنوں گا. تو وہ واحد ہمارے دوست تھے, شادی جن کی ہو گئی تھی, ان کا چھوٹا بچہ بھی تھا, تو وہ ان کی جو پریویوئنگ نائٹ تھی, ابھی وہ اوپن نہیں ہوا تھا, تو وہ جیسے ہی سامنے آتے ہیں تو اس کے بیٹے نے بہت زور سے وہ چیخا, کہتے امی ابو. تو ہم نے بعد میں اس کو بہت وہ اس کو تنگ کیا کہ بھئی تمہارا بیٹا ہی تمہیں بادشاہ نہیں مانتا, تم کیسا کردار کر. تو یہ کہ اگر اس نے تمہیں ابو کہہ دیا ہے تو تم اکبر بادشاہ تو نہیں ہو. تو یہ ایک یعنی چیز ہے جو جس کی نشاندہی ہو جاتی ہے, آڈینس بھی کر دیتی ہے اور جو ڈائریکٹر ہے وہ بھی کرتا ہے, لیکن اس کردار کو ویسا کرنا جیسا کہ وہ ہے, وہ تمام تر ذمہ داری اداکار کی ہے. تو اس کو ہی سیکھنا ہے وہ کہ کیسے وہ کیا جائے. جیسے پاکستان میں اس وقت کون کون سے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, مطلب پراپرلی اداکاری سکھانا, رقص سکھانا, میوزک کے اوپر دھیان دینا, ایسے کچھ لوگ؟ دیکھیں دو شعبے تو بہت کامیابی سے کام کر رہے ہیں نیشنل اکیڈمی پرفارمنگ آرٹس میں.
ایک تھیٹر کا شعبہ ہے اور ایک موسیقی کا ہے، کیونکہ اس کے جو گریجویٹس ہیں وہ آگے ان کو ملازمتیں کہیں نہ کہیں کام مل رہا ہے اور وہ ان کا گھر بھی چل رہا ہے. تو یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ابھی مجھے فاروق قیصر کا ایک شعر یاد آیا جو میں ابھی سنا بھی رہا تھا، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سناؤں گا جو ہم جیسے لوگوں کو ڈسکرائب کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ امیر نے جو پکڑی ہے خوبصورت لکڑی ہے، لکڑی پہ نقاشی ہے، غریب نے تراشی ہے. امیر کی یہ سوٹی ہے، غریب کی یہ روٹی ہے. بہت خوب. تو وہ آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو ہمارا تو یہی ہے کہ ہمیں کام مل جائے تو ہمارا گھر بھی چلتا رہے، اور ایسے ہی آگے چلتا ہے کام. سر جو انکل سرگم ہیں وہ کچھ آپ سے ملتے جلتے سے معلوم ہوتے ہیں. یقیناً، کیونکہ میری اور فاروق قیصر کی دوستی تھی، اور اس کے بعد شاعری کا اور اسکرپٹ کا شعبہ تھا، اور میرے پاس موسیقی کا تھا. تو بھئی مونچھ اور یہ ماتھا تو بالکل اس نے کاپی کر لیا آپ کو. ہاں نہیں، ہم ایک دوسرے سے انسپائر بھی بہت ہوتے تھے. مطلب مجھے جس طریقے سے جو اس کا انداز تھا لکھنے کا وہ مجھے بہت پسند تھا. مطلب ہم نے سچ کا اور اس نے سیریس پوئٹری بہت اچھی لکھی ہے. ویسے تو اس کی جو مزاحیہ پوئٹری ہے وہ بھی سیریس ہے اگر آپ سوچیں، کیونکہ میرے ہم اثر لوگوں میں مجھے نہیں فاروق قیصر جتنا بڑا ہیومنسٹ، انسان دوست کوئی شخص ملا ہو. اس میں اس کا دل اتنا صاف تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں ہوں. اس کو انسانیت سے پیار تھا، اور اسی کے بارے میں اس نے لکھا. مطلب جو بھی آپ اٹھائیں، مطلب کہ میرے پیارے اللہ میاں میرا دل حیران ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے اس کے گھر میں نان ہے، میں بھی پاکستان ہوں وہ بھی پاکستان ہے. تو مطلب اس نے ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کی، اور لائٹ ہارٹڈ طریقے سے بہت. پھر اس کا یہ گیت بھی بہت اچھا تھا جو بہت مشہور بھی ہوا، اس کی تصویر میں نے بنائی. وہ تھا کہ کومل کومل پلکیں بوجھل، ڈھلکا ڈھلکا سا یہ آنچل. وہ نازیہ حسن نے جب گایا تو پوری دنیا میں، ہندوستان میں بھی وہ مشہور ہوا. اس کا اتنا خوبصورت ایک بند تھا کہ من دیوانہ من ہے پاگل، خود نیا خود ہی صاحب، جیسے پیاسا پیاسا بادل. یعنی اگر بادل ہی کہے کہ میں پیاسا ہوں تو پھر اس کا کیا علاج ہے. صحیح، بہت خوبصورت لکھا ہوا، بہت زیادہ. تو یہ ہماری بڑی مزے کی ایسوسیشن تھی. وی ور ویری کلوز ٹو ایچ ادر. اور گو کہ میں کراچی چلا گیا، وہ اسلام آباد رہ گیا، بہت کم ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن ہم کافی جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے. ہاں، تو انکل سرگم جو ہیں وہ آپ ہی ہیں اصل میں. جی جی. تو یہ انکشاف بھی لاؤنج کے تھرو بہت سارے لوگوں کو آج ہو رہا ہوگا کہ بھئی جو اب میرے کہنے سے شاید لوگوں کو اور یاد آئے کہ اچھا ہاں صحیح کہہ رہی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. سر آپ کے اپنے جتنے بھی میوزک کمپوز کیے ہوئے جب آپ کر رہے ہوتے تھے، جیسے آپ نے کہا نا ہر اس کا ایک موڈ ہوتا ہے نا ایک اس پہ، جیسے اگر کبھی آپ غصے میں ہیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو ایک رومانٹک سانگ کمپوز کرنا ہے، تو اس وقت وہ موڈ کو سوئچ کرنا، کیونکہ ایک آرٹسٹ کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، تو وہ کیسا رہا کہ وہ آپ غصے میں ہیں، کچھ انبن ہوئی ہے کسی سے، اور رومانٹک کچھ افسانہ یا کچھ لکھنا ہی کانٹینٹ آپ کو وہ ہے رومانس کے حوالے سے ہے، تو کس طرح سے مینیج کیا اس چیز کو؟ دیکھیں آپ اب یہ اللہ کرے کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہوں یہ پروگرام اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں، تو میں ایک بات آپ کو بڑی یقین سے بتا کہ آپ کو یقین سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ غصہ جو ہے اس سے زیادہ فضول چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ آپ کی تمام جو سوچ ہے، جو انسائٹ ہے، کہ اس کو وہ معوف یا مفقود کر دیتا ہے. تو غصہ تو آنا ہی نہیں چاہیے. یعنی اور دیکھا یہ گیا ہے کہ غصہ آتا بھی آپ کو اس وقت ہے جب آپ کو کوئی سلوشن نظر نہ آئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو
کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا تو اس کا علاج غصہ نہیں ہے, اس کا علاج تو پیشنس ہے کہ آپ اطمینان سے سوچیں. جیسے اقبال نے بھی کہا ہے کہ مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا, یعنی آدھی رات کو چیخو پکار کا پیغام. کیا پیغام؟ کہ مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا, تھم اے رہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا. رک جاؤ, سوچو کہ کیسے اس سے آگے جانا ہے. تو یہ غصے میں تو آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کوئی کہ آگے جانا ہے کہ پیچھے آنا ہے. بالکل. تو مطلب آپ کو غصہ آتا ہی نہیں ہے؟ میں نے بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نہ آئے, یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آتا, لیکن میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ غصہ نہ آئے, اور کافی کامیاب بھی ہوا ہوں اس کام میں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ میرے خیال سے آرٹسٹ کو اپنے اوپر کنٹرول رہنا بڑا مشکل کام ہے, اور لیکن اس کو کرنا ہے کیونکہ وہ ایک آرٹسٹ ہے. ادروائز اس کی باڈی لینگویج میں بھی وہ چیز آ جائے گی, اس کی اداکاری میں وہی بات ہے کہ وہ آپ کیمرہ پہ ہوتے ہیں, کیمرہ تو آپ کا فیس پورا ریڈ کر لیتا ہے. نہیں, میں نے تو دیکھا ہے بے شمار ہمارے جو اداکار ہیں وہ غصہ کرتے ہیں, غصہ کرتے تھے کہ جی لیٹ ہو گئے, کیونکہ شوٹنگ یہ جو سب کام ہے نا اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے جی, اور آپ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ گانا آپ نے 20 گھنٹے میں کیا ہے یا 2 گھنٹے میں کیا ہے. اس کا معیار کچھ اور ہے. جب کچھ سنتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, یہ نہیں پوچھتا کہ اچھا بھائی کتنے دن میں بنایا تم نے. مطلب یہ وہ چیز ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اس پہ دل جلانا کہ یہ 2 گھنٹے کا کام تھا 20 گھنٹے لگا دیے, تو وہ ایک طرح سے بے معنی ہو جاتا ہے. میرے خیال میں جو ہمارے دوست ہیں, میں تو ہمیشہ ان سے کہتا ہوں میں کہ یار وہ کام جو ہے وہ کرنا ہے بھائی, یہ ذمہ داری سے ہم کر لیں. اور عام طور پہ دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ جی جو ڈائریکٹر تھے ہمارے وہ بھی بڑے قابل لوگ تھے سب, جیسے سہرا کاظمی ہیں, شہزاد خلیل ہیں, یاور حیات تھے, مطلب جتنے بھی ٹیلی ویژن کے تھے, تو ان سے پوچھا ہمیشہ سین کے بعد یہی جاتا تھا کہ سر اوکے ہو گیا. یعنی اداکار کو بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی ہمیں کتنے پیسے دیے ہیں یا کتنے پیسے ملیں گے, یہ تو اس کے تو کوئی پیسے ہی نہیں ہیں یار. مطلب یہ نہیں, یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ کا کام پھر اچھا نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اور یہ ہے ہی تھوڑا سا ایک طرح سے کہیں کہ عشق ہی ہوتا ہے, یہ پیشن ڈریون یہ کام ہے, اور منی اسپننگ نہیں ہے. مطلب اس کو جو منی اسپننگ سمجھتا ہے وہ نہ آئے اس میں. جو پیشن ڈریون ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اچھا, اور پھر جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, جب آپ کا نام ہو جاتا ہے, تو منی از دا لاجیکل کانسیکوینس آف یور نیم. یہ تو کوئی ایکویشن بنتی ہے, لیکن اس کو آپ یو کین ناٹ پرائس, یو کین سے اٹس اے پرائس لیس تھنگ. صحیح بات ہے. سر جتنے بھی ہمارے لاؤنج میں آرٹسٹ آئے ہیں ابھی تک ماشاء اللہ سے کافی لوگ آئے اور کافی اچھی بات چیت رہی. ایک چیز جو تھی وہ سب میں کامن تھی, وہ تھی کھانے پینے کا شوق. یا تو کھانا پکانے کا شوق رکھتے تھے یا کھانا کھانے کا شوق رکھتے تھے. تو آپ کے کیا شوق ہیں؟ مجھے بالکل, آپ کو میری صحت سے کیا لگ رہا ہے, کھانے کا تو مجھے شوق ہے. اور پھر یہ ہے کہ کووڈ جو تھا اس میں مجھے پکانے کا بھی شوق ہو گیا. اچھا. کیونکہ گھر میں بند ہو گئے تو اب میں پکڑا گیا ہوں کچھ کہ ناشتہ جو ہے تقریباً اب 1-2 سال ہو گئے ہیں, تو میری بیوی میرے لیے نہیں بناتی, وہ کہتی نہیں تم ہی بناؤ. اس کا خیال ہے کہ جیسا آملیٹ میں بناتا ہوں وہ, تو ہر صبح میں کچن میں جا کے آپ خود بناتے ہیں؟ ہاں, میں اپنی بیوی کا اور اپنا ناشتہ جو ہے خود بناتا ہوں. سن لیں سارے ہسبینڈ جو دیکھ رہے ہیں, سیکھیں کچھ. اور اتوار والے دن کبھی کبھی کوئی ڈش بھی بنا لیتا ہوں. اور کووڈ کے دنوں میں تو کافی میں نے بنائی تھی, مختلف تجربے کرتا رہا, اور کچھ بہت اچھی بنی, کچھ بہت بری بنی. ایکسپیریمنٹس ہو رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہاتھ ایسا ہو گیا ہے کہ اب مجھے کچھ آ گیا ہے کچھ.
چلیے تو بہت اچھی بات ہے. ہمارے پاس ابھی ایک سیگمنٹ ہے, ہمارے پاس شیف توقیر ہیں جو بہت زبردست کھانا بناتے ہیں, کیونکہ آپ کا کراچی سے تعلق ہے تو کراچی والوں کا تو ٹیسٹ بڑا ان کو چاہیے ہوتا ہے, اسپائسز چاہیے ہوتے ہیں. سو ان کے ہاتھ میں جادو ہے لٹرلی. تو یہ سیگمنٹ میں وہ روزانہ کچھ نہ کچھ نیا لاتے ہیں اور جھٹ پٹ بتاتے ہیں اور اپنی سیکرٹ ریسیپیز بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو آج وہ بنانے جا رہے ہیں ریشمی ملائی ٹکا بوٹی. نام سن کے ہی میرے منہ میں پانی آ گیا. سو ہم چلتے ہیں سیدھا دیس پردیس اور ذرا یہ ریسیپی دیکھتے ہیں اور پھر بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شیف توقیر, میرے ساتھ ہے شیف بٹ صاحب, میرے پسندیدہ شیف, باربیکیو کے یہاں پہ انچارج ہیں اور بڑی خوبصورت قسم کی ریسیپی بناتے ہیں. آج بہت ہی فیوریٹ اور لوگ بہت اس ریسیپی کو پسند کرتے ہیں اور اکثر ہمیں کہتے ہیں جس کی ریسیپی ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو آج کی ریسیپی جو ہے یہ ہے ریشمی ملائی ٹکا بوٹی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جا کے ریسٹورینٹس میں لوگ کہتے ہیں جی ہم ریشمی ٹکا بوٹی دیں. تو آج ہم یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کو اس طرح سے بنائیں گے تاکہ آپ کو گھر میں بنانے میں آسانی ہو. صرف یہ گھروں میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو پراپرلی باربیکیو نہیں کر سکتے. میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتاؤں گا کہ گھر میں بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو. تو سب سے پہلے ہم نے جو میٹ لیا ہے, اب اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے, یہ بوٹی پہ ہلکا سا ہم نے فیٹ چھوڑا ہوا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بریسٹ کی یہ بوٹی ہے, کیوبز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اتنا پیس چاہیے تاکہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سیخ پہ پرو سکے پراپرلی. تو ہم نے ہلکا ہلکا اس کے ساتھ فیٹ ہے, کیونکہ جب فیٹ پگھلے گا تو اس میں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی ابھر کے آئے گا. تو ہم نے 10 پیس لیے ہیں جو تقریباً بنتے ہیں 300 گرام جو یہ ہم نے جو میٹ لیا ہے. لینے کے بعد ہم اس کو ابھی آپ کے سامنے میرینیٹ کریں گے اور پھر اسی طرح سے ہم آپ کو یہاں پہ آپ کو باربیکیو کر کے دکھائیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ اس کی جو اصل اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ ہے اس کی میرینیشن. تو بٹ صاحب پہلے ہم میرینیشن کے لیے جو چیزیں اس میں ڈالنی ہیں, سب سے پہلے ڈالیں گے پیسٹ, ادرک اور لہسن کی پیسٹ. ادرک اور لہسن جو ہے نا اس کی ہم نے پیسٹ, اس میں اور کیا ڈالا ہم نے, بس یہی ہے. ابال لیا, نہیں صرف گرائنڈ کیا. تو اس کو ابالنا نہیں ہے. آپ نے دیکھا اکثر ریسیپیز ہماری ہوتی ہیں پہلے ہم ان چیزوں کو ابالتے ہیں بلانچ کر کے پھر ہم بناتے ہیں اس کو. تو اس کی ہم نے جو میرینیشن کرنی ہے میں ذرا وہ آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین کروں, کیونکہ وہ اصل میں جو اس کی ریسیپی کی جان ہے وہ اس کی میرینیشن ہے. تو سب سے پہلے ہم نے جو چیز ہم نے اس میں ادرک لہسن پیسٹ, ادرک اور لہسن پیسٹ کی پیسٹ بنائی ہے اور اس کو ہم نے کاٹ کے تو اس کو گرائنڈ کیا ہے. 2 چمچ ہیں, 2 سے 4 بھی کر لیں, 3 کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس میں آپ نے اس کے بعد ڈالیں گے بلیک پیپر ہاف. جی بلیک پیپر. لیکن ان چیزوں کی ایک چیز آپ نوٹ کیا کریں کہ پنساری ایسے کے پاس جائیں جس سے آپ کو یہ مسالہ جات جو ہے نا اصلی ملے, کیونکہ اصل میں جو ہماری مارکیٹ ہے وہاں پہ بہت قسم کے مسالہ جات ملتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں مسالے جو ہے نا اچھے والے استعمال کریں. اور اس کے بعد ڈالیں گے گرم مسالہ ہاف ٹی اسپون. اور گرم مسالہ جیسے میں نے کہا کہ باقی چیزیں, گرم مسالہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے سارے دیسی جو فوڈ ہے نا اس میں یہ پڑتا ہے, اس میں ہم ڈالتے ہیں اس کو. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اچھی قسم کا اچھی جگہ سے برانڈڈ لیں اس کو. اور اس کے بعد دھنیا پاؤڈر. جی دھنیا پاؤڈر, اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. چکن پاؤڈر. چکن پاؤڈر ہے. اب یہ چیز نوٹ کرتے جائیں, ہم سلولی اس کو بنا رہے ہیں کیونکہ یہ میرینیشن ہے جو اصل میں ہم نے اس کے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے اس پر سے. اور نمک حسب ذائقہ آپ نے ڈالنا ہے, ہاف اسپون ہم نے ڈالا ہے, آپ جتنا مرضی ڈالیں اس میں. اور کوکونٹ پاؤڈر, کرش کیا ہوا کوکونٹ جو ہے وہ 1 چمچ. وائٹ پیپر. جی وائٹ پیپر ہاف ٹی اسپون. جی. اور زیرہ پاؤڈر ہاف ٹی اسپون. اب زیرہ پاؤڈر اور گرم مسالہ جو ہے یہ دونوں ایک ہی فیملی کے نا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مسالہ جات میں ان کو کزن بھی بولتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ اور ان کی کیک جیسی ہوتی ہے. اور اس کے بعد ڈالیں گے لیمن جوس ڈالیں, لیکن لیمن جوس ڈالیں فریش, وہ باٹل والا وہ نہیں آپ نے استعمال کرنا. اس کو اچھی طرح سے اب اس میں ڈالیں کریم. ہاں جی آپ کا کریم لے, برانڈڈ کھلی کریم نہیں یوز کرنی ہے آپ نے.
हम इसको मिक्स जी जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना हमने। आप देख रहे हैं जिस तरह से भाट साहब इसको, अब जरा चिकन पकड़िए, ये दे दो मुझे, मैं जरा आपको दिखा दूं जिस तरह से इसकी पेस्ट बनी है। अच्छी तरह से इसको आप जो 30 सेकंड अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, क्योंकि फिर हमने जो चिकन है इसी में हमने इसको मैरिनेट करना है। और सब इनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। हाथ से आप इसको चमचे से मिक्स कर लें या इसको हाथ से मिक्स कर लें, लेकिन मेक श्योर कि जितनी हमारी मैरिनेशन है उसमें इसको अच्छी तरह से कोट करना है, इसकी सॉस को, इसको सॉस को बचाने की जरूरत नहीं है इसकी। हाँ, और अगर इस सॉस को बना के अगर आप रख लें तो वो फिर आपके लिए आसानी होगी। जब नेक्स्ट टाइम आपने इसको बनाना होगा, आपने सिर्फ पेस्ट निकालनी है, चिकन लेना है, दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद फिर इसको बारबेक्यू करना है। ये बना। अब ये है कि अगर हमने किचन में इसको करना होता तो हमने तकरीबन उसको 1 घंटा जो है ना, हमने इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्रिज में रखना था ताकि ये अच्छी तरह से ये इसकी कोटिंग हो जाए। अब ये जिस सीख में हम इसको पोर रहे हैं, 2 तरह की सीखें होती हैं। एक ये सीख है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील की सीख है, और ये एक होती है वो तार की तरह होती है। वो अब आप अगर शनवारी में जाएं खाने के लिए तो उनकी बारबेक्यू में उस तरह की सीख को इस्तेमाल करते हैं। और आपको इसको परोते हुए जो बोटी है वो बिल्कुल मिडल में आपने इसको गुजारना है, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो वो गिर जाएगी इसमें से। और ये करने के बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि मैरिनेशन की सॉस बना के रख लें, इसी तरह मैरिनेशन के बाद आप इसको जब फ्रिज में रखें तो जितनी मर्जी देर तक रखें इसको। आप इसको जब भी आपका दिल करे वहाँ से इसको निकाल लें, निकालने के बाद आप इसको बारबेक्यू करें। तो ये छोटे स्टेप्स हैं जो आपको आपके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, बजाय इसके सारा जो हमने आपको पूरा आप एक शो करके दिया है, तो इसमें ये छोटे स्टेप्स हैं जो आपने नोट करने हैं, लिखने हैं आपने। और कोशिश करेंगे जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हम इसको जो लगा रहे हैं अपनी सीख पे परो रहे हैं इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी सॉस है वो इसके साथ लगी रहेगा। तो हमने एक सीख पे 5 पीस जो है वो हमने इस पर लगाए हैं, और जो बाकी सॉस इसकी बचेगी वो आपने फेंकनी नहीं, वो सॉस आपने दोबारा जो है ना उसको महफूज कर लेना है। ये मैं जरा एक साइड पे रख लूँ इसको, और दोबारा जब आप इसको करेंगे बारबेक्यू करेंगे तो यही सॉस जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हम लाइव इस चीज़ को इस शो में जो बना रहे हैं बारबेक्यू को, तो कोयला आपने नीचे रखना है कि कोयला इस तरह से हो आप कि उसके दरमियान कम से कम 6 इंच का फ़र्क हो, आपकी जो है बोटी
चिकन की, उसकी और नीचे वो इतनी गहरा होना चाहिए 6 इंच से, और इससे ज़्यादा आप ऊपर लेके आएंगे तो जो इसकी भाप है, इसकी जो गर्मी है कोयले की, तो उससे ये आपकी बोटी जो जल जाएगी। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी, क्योंकि चिकन एक तो ये बोनलेस ब्रेस्ट है तो बड़ी जल्दी ये पकती है। तो आपने देखा हल्का सा हमने ना बनाते हुए इसको मामूली सा, इसको आप बटर लगा सकते हैं या देसी घी लगा सकते हैं या वेजिटेबल ऑयल, वो आप इसके ना हल्का सा इसके ऊपर जो है ना आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जैसे आप लगाएंगे ज़्यादा भट्ट साहब 4-5 मिनट में मैक्सिमम 5 मिनट में 5-7 मिनट में जी 5 से 7 मिनट में ये अगर आप इसको जो बारबेक्यू करेंगे तो ये फुली कुक्ड होगा। लेकिन ये है कि आपने इसको कॉन्स्टेंटली आपने इसको जो है ना घुमाना है इसको, ताकि जो हीट है वो चारों तरफ इसको लगे। ये रेसिपी इस तरह की, जब आपने कोई बारबेक्यू करना है, कोई पार्टी आपकी बाहर जाना, आपने घर में शायद इसको आप इस तरह से कर ना सकें, तो इसलिए जब आप जिन लोगों के पास स्पेस है बाहर, घर के बाहर, तो वहाँ पे अगर आप छोटी सी पिट ले लें, इसे हम पिट बोलते हैं इसको, तो ये ज़रा बड़ी है तो आप बेशक छोटी पिट ले लें फैमिली के लिए, लेके तो वो कोयला आपको बाजार से मिलेगा। तो ये चीज़ बड़ी आसानी से बनती है, और उसके जब ये बनेगी तो आप देखेंगे कि गोल्डन ब्राउन होगा और हल्का सा ना इसका कोयले का रंग जगह जगह पे, ये आप अगर आप कैमरे पे दिखा सकें तो बोटी हल्की हल्की जो है ना वो ऐसे लगता है जैसे जली, ये जली हुई नहीं है। तो ये जो गोल्डन ब्राउन है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर जब करते हैं तो फिर इसमें ये डार्किश कलर इसका होता है। तो प्लेट दीजिए मुझे। अब 2 मिनट है। तो जैसे आपने देख रहे थे हम इसको बना रहे थे, इसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को जो है आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत सी, ताकि प्रॉपरली कुक हो अंदर से। अगर ये प्रॉपरली कुक नहीं होगा तो हल्का सा ये ना रेडिश जैसे पिंकिश होता है ना रंग, उस तरह से रह जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये प्रॉपरली कुक हो। एक तो इसका मज़ा बढ़ाएगा, फिर इसके साथ हम इसके साथ जो आपको चटनी बना के देते हैं ना, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो हम बनाते हैं ग्रीन चटनी, जिसमें सारे मिंट डालते हैं। मिंट डालने के बाद हल्का सा उसमें ऑलिव ऑयल डालते हैं और डालने के बाद उसको ग्राइंड करते हैं, और वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है आपके इम्यून सिस्टम के लिए और आपके हाजमे के लिए। तो ये चीज़ अभी हमारी तैयार है, जैसे हमने आपके सामने बना के रखी थी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आपने इसको उतारते तोड़ना नहीं, इसको आपने बोटी के पीस को देखिए, ये देखिए पहले ना बट सब थोड़ा पीछे कीजिएगा इसको, कैसे उतारने का तरीका। अब ये देख रहे हैं, हल्का सा पीछे करें, ये किया। अब ये सारी की सारी जो है आराम से ये जी हमारी चटनियाँ जो हमने इसी शो के लिए बनाई थी, जैसे मैंने आपसे कहा है कि सारे मीट वगैरह इसमें डाल के हमने हल्का सा मामूली सा ऑलिव ऑयल इसमें डाला और इसको मिक्स कर दिया हमने। मिक्स करने के बाद अब आप जब इसको एंजॉय करेंगे, ये जो हमने बोटी बनाई है इसमें डिप करें, और जब इसको एंजॉय करेंगे तो हमें इसकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपको अच्छी लगे तब भी, अगर इसमें कोई कभी भी इश्यू हो तो तब भी हमें फीडबैक दीजिएगा। और ये आप हमारे जो यूट्यूब पे चैनल है ATV का, वहाँ पे आकर हमें इसकी रेसिपी के बारे में बता सकते हैं। और कोई चीज़ कमी रह जाए, आपने नोट ना की शो में, तो आप जो है उस शो से दोबारा इसको जो है नोट कर सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी हमारी थी रेशमी मलाई बोटी, ये है चिकन टिक्का बोटी। तो जो आज हमने आपके लिए बनाई, तो आप इसको एंजॉय करें। और आज मुझे और शेफ़ भट्ट साहब को दोनों को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली एक नई सी रेसिपी लेके आएंगे, बारबेक्यू या मुगलाई। तो तब तक के लिए मुझे उसको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।
ویلکم بیک ویورز. آج آپ نے ایک اور نئی چیز سیکھی, تو ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بتائیے گا ذرا کہ کیسی بنی تھی, کیونکہ یوزولی سر یہ ہوتا ہے جو بھی ریسیپی خواتین دیکھتی ہیں نا شوز میں, فٹافٹ انگریڈینٹس نوٹ کیے جاتے ہیں, فٹافٹ سامان منگوایا جاتا ہے, گروسریز آتی ہیں اور رات کا یا دن کا کھانا جو ہے وہ اسی ریسیپی کو فالو کیا جاتا ہے. آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, میں نے اس طرح پروگرام دیکھ کے تو نہیں ویسے, لیکن میں نے یہ اپنے گھر میں دیکھا ہے. میری جو بیٹی ہے وہ ڈاکٹر ہے اور وہ بہت اچھا کھانا بنانے لگی ہے, لیکن وہ ذرا ریسیپیز دیکھتی ہے, مطلب اس کے پاس کافی چیزیں ویسے بھی پڑی ہوئی ہیں, پھر وہ یوٹیوب سے بھی دیکھتی ہے. تو کافی اچھی چیزیں اس نے ہمیں, کافی ویرائٹی جو ہے اس نے کھلائی. آپ جو کھانے بنا رہے تھے آپ نے اس دوران یوٹیوب دیکھا؟ نہیں. اچھا, میرا یہ فلسفہ ہے کہ کھانا پکانا بھی جو ہے نا, اٹس ویری لاجیکل. اور پہلے تو یہ کہ جو مسالے ہیں مختلف, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی ہلدی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے, اس میں خوشبو ہوتی ہے, ذائقہ کیسا ہوتا ہے, پھر دھنیا جو ہے پاؤڈر اس کا کیا ذائقہ ہوتا ہے, مطلب مجھے اس کا اندازہ نہیں. تو میں انڈیویجولی وہ چکھتا بھی ہوں کہ اس کو کتنا ڈالنا ہے اور کتنا کرنا ہے. تو وہ ایک بالکل ہی اور طرح کا ذائقہ بنتا تھا. جب کوئی اور بناتا ہے وہی سیم چیز تو اس کا کچھ اور ذائقہ ہوتا ہے اور میرا کچھ اور ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں بھی کریٹیوٹی اور لاجک جو ہے اس کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں, جس طرح مطلب فش کی میرینیشن ہے جس کے اوپر میں نے جب وہ بنائی تو نہ صرف میری بیگم نے لاہور پڑھی بلکہ میری بیٹی جو ہے وہ تو چیخنے لگی. اس نے کہا بھائی کیا آپ واٹ آر یو ڈوئنگ. تو لیکن جب میں نے کہا اچھا تم خاموش رہو, یہ میرے ذہن میں کچھ آیا کہ اس کو ایسے کرنا, ایکسپیریمنٹ کیا تھا. ہاں, تو جب انہوں نے کھائی تو اب وہ میری ریسیپی پہ ایمان لیا. یہ تو کمال ہو گیا. آپ کو بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل لانچ کر دینا چاہیے کوکنگ کے حوالے سے. نہیں, مجھے میوزک کا اپنا کرنا چاہیے. میوزک کا تو فار شور کرنا چاہیے, لیکن آپ اس کا بھی کر ہی لیں, اپنی ریسیپیز آپ جو ہیں وہ شیئر کیا کریں. اچھا سر, ہم بات کر رہے تھے ناپا کے حوالے سے, پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے, تو ناپا نے کیا رول پلے کیا آپ, کیونکہ اس کے ساتھ کافی عرصے تک منسلک رہے؟ نہیں, میں اس جن لوگوں نے لیڈ بائی ضیاء محی الدین صاحب جو ہمارے چیف ایگزیکٹو تھے, بہت سارے لوگ جس میں بھی تھا, جس میں خالد احمد تھے, جس میں راحت کاظمی تھے, نفیس احمد تھے, بشیر خان تھے, ڈاکٹر انور سجاد بھی اس میں شامل تھے اس ٹیم میں. تو ہم سب نے مل کے ایک, کیونکہ ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا, کیونکہ ہم سارے تقریباً پریکٹیشنرز تھے, یعنی ہم پریکٹیکلی کام کر رہے تھے, لیکن اس کو اس سارے کام کو پڑھایا کیسے جائے اس کے سے شاید واقفیت نہیں تھی. اس میں دو لوگ جو تھے وہ ذرا زیادہ میں سمجھتا ہوں ماہر تھے, جنہوں نے باقاعدہ ایک اسکول میں سیکھا ہوا تھا. ایک تو ضیاء صاحب تھے جنہوں نے راڈا رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹ سے یعنی ان کو ڈپلومہ ملا تھا, اور جو کہ ایک بہت ہی ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ ابھی بھی راڈا کو جو پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو ہالی ووڈ میں 25 سینٹ زیادہ ہی ملتے ہیں باقی لوگوں سے. تو راڈا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن تھا. اور اسی طرح ہی خالد صاحب جو تھے انہوں نے بھی لیمڈا سے پڑھا تھا, تو ان کو کچھ آئیڈیا تھا کہ بھی پہلے کیا ہوتا ہے پھر بعد میں کیا سکھایا جاتا ہے. تو لیکن جو بھی وہاں کورس بنا تھا وہ بڑا انڈیویجول تھا, یعنی انڈیویجول سے مراد ہے کہ اٹ واز آرگینک, مطلب ہم نے اپنی چیزیں سامنے رکھتے ہوئے, خاص طور پہ نفیس صاحب نے بڑا کام کیا اس کے اوپر, میں نے بھی اس میں اپنا انپٹ ڈالا. اور جو میوزک کا کورس ہے وہ بھی بڑا یونیک ہے جو نیپا کا ہے, اور ہم نے اپنی تجربات اور اپنے مشاہدات کو ہی کورس میں ڈالا. اور پہلے 3-4 سال تو بہت مجھے راتوں کی میں سوتا جاگ جاتا تھا کہ یار کیا ہم ان نوجوانوں کو جو ہمارے پاس آئے ہیں کیا ہم کو صحیح بتا بھی رہے ہیں کہ نہیں. لیکن وہ جب کورس کمپلیٹ ہوا اور کچھ نے تھے, کافی ایسے تھے کہ جو نہیں کر سکے یا ان سے نہیں ہوا, لیکن کچھ ایسے ضرور تھے کہ جن سے ہو گیا اور اس سے بڑی تقویت ملی. پھر اس کے بعد نیپا کی ایک پارٹنرشپ ہو گئی
یونیورسٹی آف ٹیکسس بٹلر اسکول آف میوزک سے، جس کے ابھی پروفیسر صاحبان جو ہیں وہ آنے والے ہیں یہاں، اور مجھے بھی انہوں نے وارن کیا ہے کہ بھئی آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. گو کہ میں اب نیپا کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑا یعنی ہمارے لیے فائدہ مند چیز تھی کہ جس سے ہمیں پراپر یعنی کریکولم ڈیولپ کرنے میں بڑی مدد ملی. اور ہم نے دیکھا کہ کیونکہ یہ کورس آؤٹ لائن ایسے اداروں کی، کیونکہ یہ تخلیقی کام ہے تو اس میں بھی فائن ٹیون یہ ہوتا رہتا ہے. تو وہاں میرا عہدہ بھی اسی طرح سے تھا کہ وہ کہ آئی واز ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن آلسو، بٹ آئی واز بیسکلی ہائرڈ ایز اے ڈائریکٹر پروگرامس. یعنی تھیٹر کے جو پروگرام تھے، ٹیچنگ کے، جو میوزک کے تھے، وہ سب وہ آپ کے انڈر آتے تھے. ہاں جی. تو لیکن یہ کہ سب دوستوں نے بہت محنت سے، اب نیپا جو ہے وہ ایک ریکگنائزیبل ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، اور آگے تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہم لاتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ جب ایڈمیشن ہوتے ہیں تو ایک دو سفارشیں بھی آ جاتی ہیں کہ جی ہمارے بچے کو آپ نے کیوں فیل کیا، اس کو رکھ لیں پلیز. اور یہ اس کو بڑا شوق ہے، اور کیونکہ ہمارا ایک انٹری ٹیسٹ بھی ہے. اچھا. تو وہ آپ پاس کریں گے تو ہی آپ کا ایڈمیشن ملے گا. تو پہلے تو جتنے لوگ آتے تھے ہم سب کو ہی رکھ لیتے تھے. تو اب کیونکہ لمیٹڈ ہوتی ہیں سیٹس، اور پرفارمنگ آرٹس میں جو اساتذہ کی اور اسٹوڈنٹس کی جو ریشو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسی میڈیکل کالج میں ہوتی ہے یا کسی یونیورسٹی میں ہوتی ہے کہ جی ایک استاد جو ہے 50 لوگوں کو پڑھا رہا ہے. یہ پرفارمنگ آرٹس میں ممکن نہیں ہے. خاص طور پہ میوزک میں اب جو ایک بہت ہی پریسٹیجیس اسکول ہے نیو یارک میں، اس کا نام ہے جولیارڈ، اور وہاں پہ جو استاد اور شاگرد کی ریشو ہے وہ یعنی ایک استاد 3 اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اچھا، بس تین اسٹوڈنٹ میکسیمم، یعنی ریشو ان کی یہ بنتی ہے تاکہ وہ فلی کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے جی اسٹوڈنٹس کو. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ تھیٹر میں بھی اور میوزک میں بھی ہم پھر جب زیادہ ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر ان کو اس طرح، کیونکہ انڈیویجولی یہ چیز ہے، جو بھی انفارمیشن ہے یا جو بھی ٹیچنگ ہے وہ انڈیویجول ہے، یعنی 1 to 1 آپ کو بتانا ہوتا ہے. کیونکہ ایک لڑکا اگر لسپ کرتا ہے تو وہ دوسرا تو نہیں کرتا. اب جب آپ اس کو کسی کو اداکار کو بتاتے ہیں کہ لسپ نہیں کرنا، تو وہ اس وقت تو وہ خاموش بیٹھا ہوا کیونکہ وہ تو کرتا ہی نہیں. تو بٹ دس پرابلم ہیز ٹو بی ڈسکسڈ کہ جی سین، یہ جب آپ کہیں تو زبان دانت کے آگے نہ آئے، زبان باہر آ جائے گی تو اب وہ ساؤنڈ سین کا ساؤنڈ خراب ہوگا. تو مطلب یہ اس طرح ہر کسی سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ذرا تھوڑا یہ لمیٹڈ سیٹس، ہاں لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں. سر، آج کے جو ڈرامے بن رہے ہیں اور جو آپ نے جن ڈراموں میں اداکاری کی تھی، اب کافی ایک ڈفرینس بھی آ گیا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نئی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے آج کل موسٹلی چاہے وہ میوزک ہو یا وہ ڈرامہ ہو یا کوئی مووی ہو، وہ نئی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے مووی بناتے ہیں نا، اس میں بہت سارے گرافکس بھی یوز ہوتے ہیں اور بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں استعمال کرتے ہیں. سو آپ کو وہ والا ایرا زیادہ پسند تھا کہ جہاں پر آپ کو خود ایک سین کے لیے میوزک پروڈیوس کرنا، سارا کچھ خود سے ہاتھ میں لینا تھا اور جو آپ چاہ رہے تھے اکارڈنگلی وہی بنانا، اور اب جو ہے وہ مشین کا زمانہ ہے. سو دونوں وقتوں میں سے آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ نہیں، میں کیونکہ خود اب میوزک پروڈکشن میں مشینیں استعمال کر رہا ہوں، تو مشین بہت سارے آپ کو آئیڈیاز دیتی ہے کہ یہ کر لو یا یہ کر لو، یہ فلاں گروو لگا لو، یہ کوئی چیز پہلے سے بنی ہوتی ہے. خاص طور پہ میوزک میں ایک ٹرم ہے آرپیجوز، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو مجھے وہ نہیں چاہیے ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ مشین جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرے. تو اس سے پھر وہ جو ہے یہ آسانی ایک طرح سے ہو بھی جاتی ہے، لیکن ویسی آسانی نہیں ہوتی جیسے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یوز کرتے ہیں. پھر وہ گانے ایک جیسے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایک مشین کو استعمال کر رہا ہے وہی دوسرا بھی کر رہا ہے تو اس نے بھی وہی استعمال کر لیا، تو دونوں ہی گانے لگتے ہیں آپ کو کہ یہ اس نے فلاں چیز استعمال کی. تو یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی سی ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ توقیر اور تعظیم ان کو ملے گی اس وقت جب وہ کوئی تخلیقی کام کریں گے.
اچھا، اور تخلیقی کام کی جو اگر تعریف کی جائے تو تخلیقی عمل جو ہے وہ دراصل نامعلوم کی تلاش ہے. اچھا، اب نامعلوم کی اگر تلاش ہے تو میں آپ کے پروگرام میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ نامعلوم کی تلاش ہے. وہ بتا تو نہیں سکتا کہ وہ نامعلوم کیا ہے. وہ تو جب ہم اس راستے پہ چلیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا. تو میرے خیال میں جو بھی لوگ اس کام کو کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی اس چیز پہ خیال کریں کہ کوشش کریں کہ نئی کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی بہت میں نے دیکھا ہے کہ یہ پریشر بھی ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یار بس صحیح ہو گیا، بس بس بس. تو نہیں، اس پہ غور و فکر کرتے رہنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ کام جو اس وقت ہو رہا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ تو وقت بتائے گا. ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا میرے خیال میں وہ ہوگا، لیکن وہ کام جو ہم کر چکے ہیں اگر اس کو لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں تو یقیناً وہ کام تو اچھا تھا. اچھا، اب اس پورے عمل کو 20-30 سال ہو گئے، تو یہ جو آج ہو رہا ہے اس کو بھی 20-30 سال کے بعد دیکھا جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اچھا تھا یا نہیں تھا. بالکل سر، جب ہم گیسٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ بات کر رہے تھے کہ تنہائیاں کا جیسے آپ نے ایک ایک سین کا میوزک خود دیا، ایک مطلب پورے ڈرامے میں کہیں آپ نے کوئی آؤٹ سورس نہیں کیا میوزک. لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ اس طرح سے ہوتا تھا، اس کے بعد بھی شاید کچھ میوزک آپ نے بنے بنائے اس میں یوز کیے. لیکن پھر یہ ہوا کہ آپ کی اس کریٹیوٹی کے بعد ہر کسی نے جس نے بھی ڈرامہ بنانے کا سوچا انہوں نے آپ کو اپروچ کیا. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ لوگ ابھی بھی، اس وقت بھی اور اسٹل ابھی بھی کریٹیوٹی کے اوپر ہی جاتے ہیں. یہی چیز ہے نا. اور وہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا کہ جب آپ تنہائیاں کے لیے خاص طور پہ میوزک بنا رہے تھے؟ بہت لطف آیا. اور اس کی وہ بھی پہلا آپ کا ایکسپیرینس تھا. اس کی اس طرح وہ آئیڈیا شہزاد خلیل صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا اور انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ فون کرے، بھابھی کیا ہوا. میں نے کہا جی میں کام کر رہا ہوں. تو میں 3 مختلف طرزیں بنا کے لے گیا تھا ان کے پاس. اور وہ ایک چھوٹا سا کی بورڈ تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی تم اپنے دفتر سے لیٹ فارغ ہوتے ہو تو تم گھر ہی آ جانا. تو میں ان کے گھر چلا گیا اپنا کی بورڈ لے کے. تو کہتا ہاں بھئی کیا. تو میں نے یہ جو استعمال ہوا یہ پہلی طرز یہ ان کو سنائی. تو انہوں نے سنی اور انہوں نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، چلو بس اب یہ بند کرو. میں نے کہا نہیں، میں نے 2 اور بنائی وہ بھی سن لیں. کہتے نہیں. تو he didn't listen to the 2 I had made. وہ کہتا I made my decision. I like it. اور جو میں نے تمہیں رومانس کا جو بتایا تھا وہ ساری فیلنگ مجھے اس سے حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی کلاسک میوزک ہے. وہ تو ڈاکٹر شیواگو کا جس کو لاراز تھیم کہتے ہیں. تو وہ جب یہ تنہائیاں کا میوزک جو ہے تھوڑا سا لوگوں میں وہ ہوا تو شہزاد صاحب نے کہا یہ کہتے بھی وہ لاراز تھیم تھی تو یہ زاراز تھیم ہے، کیونکہ جو ہیروئن کا نام زارا. بالکل. تو وہ جب بھی اس کا کوئی سین ہوتا تھا تو پیچھے ہلکا ہلکا پیانو یہ بجنا شروع ہو جاتا تھا. تو وہ بڑا انہوں نے اس کو انجوائے کیا. سر تنہائیاں تو ایک ایسا سیریل ہے، پتہ نہیں میں نے خود بھی شاید 50 بار تو دیکھ لی ہے. مطلب اس وقت کے جو ڈرامے بن رہے تھے یا بنے تھے، آپ 50-50 دیکھ لیں، آپ تنہائیاں، انکہی اور بہت سارے ایسے ڈرامے جو ابھی بھی آپ ان کو دیکھیں آپ کو وہی لطف آتا ہے. کیا ڈائلاگ ڈلیوری اور آنگن ٹیڑھا، وہ جو بشریٰ انصاری صاحبہ کا ایک کردار، مطلب ایوری تھنگ واز لائک جیسے کہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے فل بدی بولنے والے، جیسے کوئی لکھا ہوا نہیں ہے ڈرامہ، یہ سب چل رہا ہے. اس کو دیکھ کے ایسا احساس ہوتا تھا. سو آج کے جو ڈرامے ہیں اچھے ہیں، بے شک بہت اچھے بن رہے ہیں، بٹ وہ ڈرامہ لگتے ہیں. وہ جو پہلے کے ڈرامے تھے وہ ڈرامے نہیں لگتے تھے. ہاں نہیں، بلکہ یہ جو آپ نے OST کی بات کی اس میں ایک پروڈیوسر کا ضرور نام لوں گا اور وہ ہے سارا قاسمی. کیونکہ شی ووڈ انسسٹ کہ جو بھی کہانی ہے اس کے لیے ایک گانا ضروری ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کا ڈیسیژن وہ ہر پھر اس کے بعد جتنے بھی سیریل سارا نے کی تو زیادہ تر کا میوزک میں نے ہی دیا ہے. اور خاص طور پہ حسینہ معین کے جتنے بھی لکھے ہوئے ڈرامے ہیں سب کا میوزک میں نے کیا ہے. تو ایک سائرہ نے وہ کر کے جس طرح
وہ تو کیا یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا، پھر وہ تھا، پھر ہنسی کھنکتی ہوئی دھوپ کنارے کا OST تھا، پھر اسی طرح اور جو تپش کا تھا وہ خلیج کا تھا، گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست. تو مطلب اس نے ہر اپنے سیریل میں یہ کیا. تو ایک مہر سائرہ نے لگا دی کہ اس کے بعد جو جس نے بھی ڈرامہ بنایا اس کو پھر OST بنانا پڑا. یعنی وہ ہماری وہ اتنا بڑا کام سائرہ نے کیا کہ وہ ہماری روایت کا حصہ بن گیا. ٹرینڈ انہوں نے ہی انٹروڈیوس کروایا ایک طرح سے. وہ انسسٹ کرتی تھی، وہ لڑتی تھی. میں کہتا نہیں ضرورت اس کہانی. وہ کہتی نہیں، کیونکہ کچھ ڈرامے تو اپنے اور وہ سنگل پلے کیا. ایک تو ذکر ہے کئی سال کا وہ ہے. تو اس میں بھی ایک وہ کیونکہ ڈاکٹر انور سجاد کا لکھا ہوا تھا تو وہ ایک مصرع ہے اس میں، مومن خان مومن کی وہ غزل ہے، سنو ذکر ہے کئی سال کا. تو وہ ذکر ہے کئی سال کا اس نے کہا کہ نہیں یہ غزل ہم نے اس میں ڈالنی ہے. ایک میں نے کہا سنگل پلے اب جانے دو. کہتی نہیں ڈالیں گے. اور وہی اس میں ڈالو. بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا وہ. اور نیرہ نے وہ گائی تھی کبھی ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ. سر آپ نے ماشاءاللہ اتنی انٹرسٹنگ چیزیں کی ہیں، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میں واپس میوزک میں نے کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم نے اب جب گانے بناتے ہیں تو اس میں زیادہ تر گانے یا ملی نغمے ہوتے ہیں یا صوفی کلام ہوتا ہے یا کرکٹ کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ رومانس جو تھا، جیسے وہ گانا ہے کہ ایسے بھی ہیں مہرباں زندگی کی راہ میں ملے تو کہ جیسے جانتے نہیں. وہ ایک رومانس اس میں نظر آتا ہے کہ یا مجھے تم نظر سے گرا تو رہے بھلا نہ سکو گے. وہ تو اس طرح کے گانے جو ہیں جو ہماری نوجوانی میں ہم سنتے تھے، اس طرح کے گانے نہیں بنتے. تو میں نے بھی کچھ ایسی شاعری پروین شاکر کی چنی ہے، اور اس کے کچھ ایک چھوٹی چھوٹی 3 نظمیں ہیں ان کی ٹریلوجی. اور بہت ہی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ بھی، جس طرح یہ قرۃ العین بلوچ جو ہیں، انہوں نے اس کو اتنا اچھا اور اتنے پیار سے اور اتنی فیلنگ سے گایا ہے. تو وہ ضرور منظر عام پہ آئے گا جلد ہی. تو وہ میں نے کام کیا ہے. پھر کچھ اور نئی چیزیں بھی میں نے بنائی ہیں. تو ایک اور بھی میرا پیشن تھا کہ جی ہمارا جو نیشنل اینتھم ہے جس طریقے سے وہ لکھا گیا، جو ہمارے کمپوزر تھے وہ بہت قابل کمپوزر تھے، اور ان کو بھی ان کے زمانے میں بھی ان کو ڈیو کریڈٹ نہیں ملا. اور احمد شاگلا صاحب اور بعد میں بھی لوگوں نے ان کو بھلا دیا. تو جو جیسے انہوں نے لکھا تھا یا جیسے وہ نوٹیٹ ہوا ہے، یعنی میوزیکل نوٹس اس کے ہیں سارے، تو اس کو ویسے ریکارڈ کیا جائے. اور وہ تمام چیزیں جو انہوں نے لکھ کے دی ہیں وہ سب ہم پلے کریں. تو اس پہ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن منسٹری نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے وچ واز اپرووڈ بائی دا کیبنٹ. تو اس کے چیئرمین جاوید جبار صاحب ہیں. تو ہم سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں، جو امید ہے کہ جلدی. اس پروجیکٹ کو آپ ہی لیڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کو پروجیکٹ کو جاوید جبار صاحب وہ لیڈ کریں. میں تو ایک ادنا سا اس کا ممبر ہوں وہاں، جو مجھے کام کہتے ہیں میں، یعنی میوزک کے حوالے سے جو کام ہے زیادہ وہ. تو سر اسی کے اوپر بات کریں گے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے، مطلب کمپوز کیا جا رہا ہے نئے طریقے سے، کیا پورا ترانہ چینج کیا جا رہا ہے، کس طرح؟ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی چیز ہے. ترانہ تو چینج ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بذات خود اتنا مضبوط کام ہوا ہے اور اتنا بھرپور کام ہوا ہے، چاہے وہ لفظ ہو یا وہ طرز ہو، کہ اس کو چینج تو کرنے کا سوال ہی نہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ اوور دی ایئرز سب لوگوں نے اپنے اپنے ورژن بنائے ہیں، اور جو کہ سارے کے سارے
اس نوٹیشن کے مطابق نہیں ہیں، تو وہ ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آفیشلی صحیح ہے. ویسے صحیح ہے وہ لفظ وغیرہ سب، لیکن جو اوریجنل اس کا جو سکور ہے اس کو میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹلی آج کل کے حساب سے، یعنی وہی جو 1950 میں جو لکھا گیا تھا وہی، یعنی کچھ نیا نہ ہو، صحیح وہی جو ہے ہم اوریجنل کو بالکل اوریجنل کو ہم اب ڈیجیٹلی ریکارڈ کریں، تاکہ وہ کیونکہ پہلے تو جب یہ ریکارڈ ہوا تھا تو وائر ریکارڈر ہوتے تھے، تو اس وقت ٹیپ بھی نہیں تھی، تو وہ اور ایک مائکرو فون ہوتا تھا جس پہ سب ساز ہوتے تھے. تو اب تو ہمارے پاس بہت زیادہ یعنی فیسلٹیز ہیں، ریکارڈنگ کی فیسلٹیز بہت زیادہ امپروو کر گئی ہیں. تو میرے خیال میں کہ اس کو ترانے کو جو اوریجنل ہے اس کو ہمیں ری ریکارڈ کرنا ہے آن یوزنگ دا ماڈرن HD کوالٹی، نئی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ اس کے لیے سنگر وغیرہ بھی رکھے گئے ہوں گے پراپر جو جی وہ ہم کوشش کریں کہ اس میں صوبوں کی نمائندگی بھی ہو، ہر صوبے میں جائیں گے اور جا کے سلیکٹ کریں گے لوگ، اور سب مل کے، یعنی آئیڈیا تو یہی ہے کہ مل کے اس کو گایا جائے. بہت اچھا آئیڈیا ہے. میں نے یہ سوال آپ سے اسی لیے کیا کیونکہ جب لوگ یہ سنیں گے کہ اچھا ترانہ چینج ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ اچھا جی شاید لفظ بھی چینج ہو جائیں گے، ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی، اسی لیے میں اس کی ڈیٹیلز کچھ بھی نہیں چینج ہو رہا. اس کو جو اوریجنل ہے اس کو صرف ڈیجیٹلی ہم ریکارڈ کریں گے. دیکھیں نا اب سنیما میں بھی چلتا ہے قومی ترانہ، تو ہمارے پاس ایک کوئی ریکارڈنگ تو ہونی چاہیے نا، وہ جو 1.8 یعنی اس کے جو سراؤنڈ سسٹم کے اوپر جو، تو ہمیں اس کو اپ گریڈ تو کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا، یہ آپ یقین رکھیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کچھ ایک نوٹ بھی چینج نہیں ہوگا. اچھی بات ہے. کچھ عرصے پہلے مجھے یاد ہے اسٹرنگس نے بھی اس کو گٹار پہ صرف پلے کیا تھا، وہ بھی بڑا انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ نبھایا تھا نیشنل اینتھم کو. لیکن بہت زیادہ لوگ پیٹریوٹک سانگس کی طرف نہیں جاتے. ہمارے ایون سنگرز بھی آپ دیکھیں، مطلب ہارڈلی کوئی ایسا اچھا پیٹریوٹک سانگ سننے میں آتا ہے. دل دل پاکستان بن گیا تھا، اور اسی طرح کے تھوڑے سے، یا اس سے پیچھے چلے جائیں تو اے وطن کے سجیلے جوانوں. سو سر اب کیوں نہیں اس قسم کے پیٹریوٹک سانگز بنتے، کیا وجہ ہے؟ یہ تو ویسے یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ایسے نہیں بن رہے. لیکن جو بن رہے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی یعنی ضرور وہ ہوتی ہے، پروجیکشن تو بہت ہوتی ہے. ابھی 23 مارچ آ رہا ہے تو اس پہ بھی کوئی ضرور نئے نغمے آئیں گے، ہر دفعہ ہوتا ہے، اور 14 اگست پہ بھی بنتے ہیں نغمے. تو دیکھیں اس دفعہ کیا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑے قابل لوگ تھے بھائی، جنہوں نے سونی دھرتی بنایا، جنہوں نے یہ وطن تمہارا ہے تم پاس پائیں، اس کی کلیم عثمانی کی شاعری اور نثار بزمی صاحب کا میوزک ہے. بہت خوبصورت ملی نغمے جو ہیں وہ ہم بناتے رہیں، اور یہ بنانے چاہیے، کیونکہ میرے حساب سے حب الوطنی جو ہے یہ ایک مثبت انسانی جذبہ ہے جی، اور وطن سے پیار جو ہے وہ تو انکویشنیبل ہے. بالکل بالکل. اور میوزک جو ہے وہ انسان کے اوپر بڑا اثر کرتا ہے، اسپیشلی جب آپ 14 اگست یا 23 مارچ آتی ہے تو یہ جو گانے ہیں، چاہے وہ پرانے ہی گانے کیوں نہ ہوں، وہ سن کے ویسے ہی آپ کے دل میں وہ جذبہ جوش جو ہے وہ ٹھاٹے مارنا شروع ہو جاتا ہے. سر کچھ آپ گنگنائیں گے ہمارے لاؤنج کے لیے؟ دیکھیے میں طرزیں بناتا ہوں، گانا مجھے نہیں آتا. تھوڑا نہیں، آپ گنگنا دیں تھوڑا سا. تو اگر نہ کریں تو یعنی اچھا بھلا انٹرویو ہو گیا، اس کو چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ خراب کرنے کی کوئی مسئلہ نہیں. مطلب وہ کہے کہ جی وہ ارشد نے بڑی اچھی باتیں کی، وہ بعد میں اس نے گانا گا دیا. وہ نہیں، کوئی ایسے نہیں کہے گا، ٹرسٹ می، کوئی بھی ایسے نہیں کہے گا. ہمیں یقین ہے کہ آپ گنگناتے بھی بہت اچھا ہوں گے، کیونکہ آپ ماشاء اللہ کریٹو ہیں. اتنے لوگ آپ سیلیبریٹی میکر ہیں، میوزک کمپوز کرنے کے علاوہ اتنے سارے مطلب کام کیے آپ نے، تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. یا تو آپ کچن سنگر ہوں گے. نہیں، کچن سنگر تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور گا لیتا ہوں کہ کسی بھی سنگر کو جب ریہرسل کراؤں تو ہارمونیم بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں.
تو ابھی آپ کا لیٹسٹ پروجیکٹ کیا ہے اس کے علاوہ؟ آپ کس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ لیٹسٹ آج کل تو میں یہ قومی ترانے میں بڑا سیریسلی کام کر رہا ہوں. بڑا کمپلیکیٹڈ, بڑا مشکل کام ہے, تو پلیز پرے کہ ہم اچھا انشاءاللہ فار شیور. اور بہت مشکل کام ہے. جی. تو سر آپ نے نہیں سوچا کہ کوئی ڈرامہ یا کوئی مووی اس طرح کی اور بنائی جائے؟ جیسے ابھی 23 مارچ آنے والی ہے, تو جیسے آپ شارٹ فلمس پہلے بناتے تھے, کیونکہ یہ پیٹریوٹک ٹائپ جو شارٹ فلمس ہوتی ہیں یہ بڑی دل کو اثر کرتی ہیں سیدھی جا کے, اسپیشلی ہماری یوتھ کو بہت اثر کرتی ہیں. اور آج کل جو زمانہ ہے وہ یہی ہے, شارٹ فلمس کا زمانہ ہے. 5 منٹ کے اندر آپ اپنا میسج کنوے کر دیتے ہیں. ایک اچھی بات بھی ہے, آپ کا بجٹ بھی کمپیریٹیولی کم لگتا ہے, آپ کی انرجی بھی کم لگتی ہے, چیزیں کم ہوتی ہیں, فائنینس بھی کم لگتا ہے اس میں اتنا. سو آپ کیوں نہیں اس طرح کی شارٹ, آپ تو بناتے آئے ہیں بھائی. دیکھیں نا, میں نے جب یہ طے کر لیا کہ میں نے میوزک ہی کرنا ہے, اچھا, تو ایٹ دی ایج آف 43 کیا تھا, جس کے بعد میں نے پھر اور کام نہیں کیا. تو مے بی آئی ایم لٹل رسٹڈ, تو میوزک میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جو میں کر بھی رہا ہوں, جو میرے ذہن میں چیز آتی رہتی ہے وہ میں ضرور یعنی اس کو کرتا ہوں. اور فلمیں بنانا, اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں فلم بہت مہنگی بنتی ہے, اور اس مہنگی فلم سے پیسے واپس لانے جو ہیں وہ بہت مشکل کام ہے. اور جس طرح کی ہماری مارکیٹ ہے اس میں ناممکن ہی ہو جاتا ہے. تو لہذا جو بناتے ہیں وہ پھر بہت یعنی ڈسکریج ہی ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کے پیسے ڈوب رہے ہیں تو آپ کو, میرا یہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, کہ فلموں کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس پہ ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کیسے کم ہو جائے, کہ کم پیسوں میں ہو. پھر جتنی ہماری مارکیٹ ہے یا جتنے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس میں اتنے لوگ اس کو دیکھ لیں کہ آپ کے پیسے واپس آ جائیں اور آپ ایک اور بنانے کے لیے تیار ہو جائیں. کیونکہ اسی طرح ہی ہماری فلم انڈسٹری چلتی تھی. اور ایک زمانہ تھا جو لیٹ 60s اور ارلی 70s کا, جب تقریباً 150 فلم ہر سال بنتی تھی پاکستان. جی. تو وہ کیونکہ ان لوگوں کے پیسے واپس آ جاتے تھے, تو وہ پھر ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری چوتھی فلم اناؤنس ہوتی رہتی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وی ہیو پرائسڈ آور سیلز آؤٹ آف دا تھنگ. تو اگر یہ نہیں کرنا تو پھر جو آپ کا مشورہ ہے وہ سب سے اچھا ہے کہ چھوٹی فلمیں بنائیں اور ان کو بے شمار فیسٹیولز ہوتے ہیں شارٹ فلمز کے, اس میں بھیجیں. اور یہ طریقہ جو ہے اس میں یورپ کا خاص طور پہ جو لوگ ہیں جو اس کام سے, یورپ کے جو ہیں لوگ, وہ یہ چھوٹی چھوٹی فلمیں بنا کے پھر ان کی, کیونکہ فلموں کی ایگزیبیشن تو ہوتی ہے, تو وہ جس کو کراس اوور ایکٹ کہتے ہیں, تو کافی وہاں سے یورپین اور فار ایسٹرن ڈائریکٹرز جو ہیں وہ ہالی ووڈ گئے. تو یہ بھی ایک ہے کہ اگر آپ اچھی شارٹ فلمیں بنانی شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بڑا یعنی مارکیٹ کے لیے فلم آپ بنا سکیں. سر آج کل تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس اویلیبل ہیں فار مارکیٹنگ اینڈ آل. سو سوشل میڈیا کا کتنا رول ہے میوزک کو آگے لے کے جانے کے لیے؟ دیکھیے, سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بالکل اور طرح کا میڈیم ہے, کیونکہ ہر شخص کو حق حاصل ہو گیا ہے کچھ کام کرنے کا. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید لوگوں کو یہ ہے کہ جی کچھ اخلاق سے گری ہوئی چیزیں آپ کریں گے تو زیادہ آپ کی ہٹس ہوں گی. تو یہ ٹرینڈ بھی بہت یعنی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ میں تو بہت آزادی کے حق میں ہوں, لیکن مادر پدر آزاد ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں. تو سوشل میڈیا کی یہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ جن کے ہٹس زیادہ ہیں اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ آرٹسٹکلی بہت اچھا کام نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات ہے اور طرح کی کہ جس کو آپ آرٹسٹک نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایک اچھے فلم میکر کے لیے سوشل میڈیا تو ایک
ڈسکریجنگ سی چیز بن گیا. جو اچھا گانا بنا رہا ہے وہ نہیں چل رہا, اور جس میں تھوڑی اور طرح کی بےہودگی ہے وہ زیادہ اس کو ہٹس مل رہے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا, کیونکہ ٹیلی ویژن میں تو ایک ایڈیٹوریل اور ریڈیو میں ایک ایڈیٹوریل ہوتا, یعنی ایسے بھی ہوا ہے کہ جی آپ نے کوئی چیز بنائی اور جو ایڈمنسٹریشن تھی ٹیلی ویژن کی اس نے کہا یہ سب سٹینڈرڈ ہے, یہ آن ایئر نہیں جا سکتی. اچھا سوشل میڈیا تو ہر چیز آن ایئر جا سکتی ہے, تو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس لیے بہت زیادہ رش لگ گیا اور اچھا کانٹینٹ چھپ جاتا ہے, کھو جاتا ہے, مجھے تو لگتا ہے. یہ ایک بہت اس کی ہے. تو لہذا فلم بنانا جو ہے وہی مناسب ہے, اور اس کو یعنی فوکس اس کا زیادہ, جیسے آپ نے ابھی کہا بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ چھوٹی فلم بنائی جائے اور اس کو شو کیس کیا جائے, ناٹ آن سوشل میڈیا بٹ آن ان فیسٹیولز اینڈ کمپٹیشن, تاکہ فوکسڈ چیزیں ہوں. اور اس میں معیار, کیونکہ فیسٹیولز کا ایک میں فلم بھیجنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہاں معیار کا کچھ وہ ہوگا. تو اگر آپ کا اس معیار پہ اتر جاتا ہے کام تو وہ اچھی بات ہے. سر میں آپ کو یہاں ایک سوال بھی ہے اور ایک چیز شیئر بھی کرنی ہے. میں سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ پہلے شیئر کروں یا پہلے سوال کروں. میں سوچ میں پہلے شیئر کروں کیونکہ بات سوشل میڈیا کی ہے. ایک یوٹیوب کے اوپر ایک چینل ہے جس کا میں ابھی نام نہیں لے سکتی. اس چینل نے میڈیم دیا ہے سب کو, جیسے آپ کو, مجھے, سب کو, کہ یہ ایک چینل ہے, اگر آپ نے کوئی شارٹ فلم بنائی ہے وہ آپ ہمیں دیں, ہم اپلوڈ کریں گے, اور جو آمدنی آئے گی وہ جو ویورشپ سے جو آتی ہے وہ ہم 50-50 کریں گے. سر ملین میں سبسکرائبرز پہنچ چکے ہیں, اور اتنی کوئی 10 ملین بار دیکھی جا چکی ہے کوئی شارٹ فلم. صرف 18 منٹ, میکسیمم 20 منٹس کی وہ مووی ہوتی ہے, میکسیمم ان کی وہ ہے 5 سے لے کے 20 منٹ تک. تو ہم بھی پاکستان میں ایسا کچھ سٹارٹ کر سکتے ہیں, میڈیم کے جتنے بھی بچے ہیں اس میں سے پھر آپ کو بڑی آسانی, آپ اس میں سے ہیرے چن سکتے ہیں. اس کی شارٹ فلم سب سے بیسٹ تھی, یہ اچھا کانٹینٹ کریٹر ہے, یہ ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے. اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ریسورس آپ نکال سکیں گے, اور کرنا بھی کچھ نہیں, آپ کو تو صرف ایک میڈیم پرووائڈ کرنا ہے اس کا. تو یہ ایک چیز بڑی اچھی ہے. دوسرا جو سوال ہے کہ انکہی, تنہائیاں, وارث, 50-50 ویسے ڈرامے کہاں گئے, کیوں نہیں بن رہے؟ اب کے ڈرامے صرف ساس بہو اور عجیب و غریب ریلیشن شپس کے اعتراف میں ہی کیوں گھوم رہے ہیں؟ ویسے ڈرامے, ویسا کانٹینٹ کیوں نہیں کریٹ ہو رہا؟ دیکھیے, اب آپ پوچھیں گے کہ جی تاج محل کیوں کریٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ میرے خیال میں اس وقت ایک بادشاہ تھا جس کو اپنی بیگم سے بہت محبت تھی, پھر اس کے پاس ایکسٹرا پیسے بھی تھے کیونکہ اس پہ ضرور کوئی قیمت تو لگی ہوگی. اچھا, تو وہ اس زمانے کا ایک, میں سمجھتا ہوں ایک زبردست وہ چیز تھی. اور یعنی جتنا امیر وہ بادشاہ تھا اس سے بھی زیادہ امیر بادشاہ بعد میں آئے, لیکن کسی نے اس تاج محل نہیں بنایا. تو یہ سوال نہیں صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہو رہا ہے وہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور اس کو اور بہتر ہونا چاہیے, لیکن ویسا کیوں ہو, کوئی نیا طریقہ ہو, کوئی نئی چیز ہو جو آپ کو انگیج کر لے اور آپ کو بھلا دے کہ جو پہلے بھی اچھا تھا. میں اسی لیے وہ بات کی تھی کہ دیکھیں وہ 30-40 سال ہو گئے تو اب آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا تھا. تو یہ وقت شاید موضوع نہیں ہے آج کے ڈرامے کو اسیس کرنے کا. 30-40 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اچھا تھا یا نہیں تھا, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے, اور اگر آپ کو 60-70 سال کے بعد, 100 سال کے بعد بھی انکہی یاد آ رہا ہے تو پھر ثابت ہوگا کہ نہیں, اچھا وہ تو لیجنڈری یا کلاسک کام تھا. اور اگر بیچ میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے تو وہ جگہ لے لے گی. یہ ایک نیچرل ایوولوشن ہے آف کلچرل ڈیولپمنٹ. تو جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہے. بہت شکریہ لاؤنج میں تشریف لانے کا, ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا آپ کی گفتگو میں. دوسرا یہ کہ ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا, بس میرا دل چاہ رہا تھا سنتی رہوں, اور مجھے ابھی بھی وہی فیل آ رہی ہے کہ میں شاید ریڈیو پہ آپ کو سن رہی تھی. بہت بہت شکریہ سر. نہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بلایا اور میں کچھ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکا. نہیں سر, بہت اچھے جواب دیا آپ نے, ٹو دا پوائنٹ.
بہت شکریہ. سو ویورس وقت تو ہو گیا ہے جانے کا, لیکن آپ نے جانا نہیں ہے, آپ نے پہلے گانا سننا ہے. اور ایک اور اناؤنسمنٹ جو میں ہمیشہ کرتی ہوں, اگر آپ کے پاس اپنا کوئی کارنامہ ہے, کوئی موٹیویشنل اسٹوری ہے, کوئی انعام جیتا ہے آپ نے, یا کوئی بھی اچھا کچھ بھی کریٹیوٹی جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, سوشل میڈیا پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے پروفائل کے ساتھ. پھر ہم آپ کو اپنے لاؤنج میں بلائیں گے اور حصہ بنائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.